آج کل اعتقادی فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ بپا ہے، اور وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے۔ اس فتنے کے پیچھے کہ روضہ رسول اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور آقا کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے، مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں کہ مسجد نبوی کی زیارت کرنی یا وہاں نفل پڑھنے، اور آقا علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے نہ جائیں۔ یہ ایک اعتقادی فتنہ ہے۔ اب میں بات کو یہاں نقطے سے شروع کرتا ہوں، پھر قرآن مجید پر آتا ہوں، اور پھر اس حدیث کی پہلے میں شرح کروں گا جس حدیث سے یہ غلط قسم کا معنی اخذ کیا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ جب مدینہ طیبہ جائیں تو روضہ اطہر کی اور آقا علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے نہ جائیں بلکہ مسجد نبوی کی نیت کریں۔ اب ایک میں چھوٹی سی بات، اگر اللہ نے رتی برابر بھی کسی کو عقل اور شعور دیا ہو، اس کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نادانو، جس مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا چاہتے ہو اس مسجد نبوی کو یہ درجہ کس نے دیا ہے؟ مسجدیں تو اور بھی بہت تھیں، اللہ کے گھر تو بہت ہیں، مسجدیں تو اور بھی بہت ہیں، اس مسجد نبوی کو زیارت کے قابل کس نے بنایا ہے؟ اس میں اگر نماز پڑھیں 50,000 نمازوں کا ثواب، یہ درجہ جو مسجد نبوی کو ملا اس کا وسیلہ کون بنا ہے؟ کتنی بے عقلی کی اور بے حکمتی کی اور ناسمجھی کی بات ہے جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے سے مسجد نبوی کو مسجد حرام کے بعد کائنات میں سب سے اونچا درجہ ملا، اس کی زیارت کی نیت حرام ہو جائے اور مسجد نبوی کی حلال ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی عجیب سوچ ہے کہ اس مسجد نبوی کو تو فضیلت ہی آقا علیہ السلام کے قدموں سے دی۔ ہر روز 5 مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے حضور گھر سے نکلتے، آتے، آئمہ نے لکھا ہے یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں، نکلتے، نماز پڑھاتے، پھر اندر جاتے، پھر آتے، پھر اندر جاتے، وفود آتے، ان سے وہیں بیٹھ کے ملاقات کرتے، مہمانوں سے ملتے، حلقات میں بیٹھتے، تعلیم دیتے۔ وہ دن بھر کئی بار آقا کے آنے جانے نے مسجد نبوی کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ وہ جو حضور کے قدم لگتے رہے ہر روز اتنی کثرت کے ساتھ، اور جس حصہ فرش پر میرے آقا بیٹھتے اٹھتے رہے اور چلتے پھرتے رہے اور اعتکاف بیٹھے اور حلقات کیے اور اجتماع کیے، اور آپ کے مبارک سانس کی ہوائیں اور مہکیں نے جن کو معطر کیا، تو آقا کے قدموں کے صدقے سے وہ مسجد نبوی اس قابل بنی 50,000 نمازوں کے اجر کا باعث ہو۔ تو جو اصل وسیلہ اور واسطہ ہے ان کی زیارت کی نیت سے نہ جائے تو پھر مسجد نبوی کی محض نیت کر کے جانا کیا تک ہے اس کا؟ اللہ کیا قبول کرے گا؟ یہ گویا نعمت عظمیٰ کے اوپر ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ کسی کی حیثیت اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اگر قرآن کے مقابل میں مخالف اس کا قول اور فتویٰ ہے، اس کو اٹھا کے دیوار پہ پھینک دینا چاہیے، میں کہوں یا کوئی اور مجھ سے بڑا کہے۔ سب سے پہلی سند قرآن، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام اور ائمہ اور اولیاء اور بعد کے بزرگ کیا حضور کے روضہ کی نیت سے ثابت ہے صحت کے ساتھ کہ وہ یہ نیت کر کے جاتے تھے؟ بچگانہ باتیں۔ میں سب سے بڑی بات دیتا ہوں کہ خود اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جس بات پہ اللہ کا حکم ہو وہاں کل ائمہ، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین اور اولیاء اس نیت سے کیوں نہیں جاتے ہوں گے جس کا حکم اللہ نے دیا، اور آ کر آپ کی خدمت میں اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر دیں۔
پھر حضور علیہ السلام کے اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پائیں گے۔ اب یہ جو حکم ہے جاؤ کا، آپ کی خدمت میں آئیں، اب جنریلٹی ہے اس حکم میں، اطلاق ہے، عملی طور پہ اس کی افادیت اور سگنیفیکنس کیا ہے؟ اب سگنیفیکنس ہمارے اوپر اب یہ ہوگی کہ اے گناہ گاروں، اے میرے محبوب کی امت کے گناہ گاروں جہاں بھی ہو، اور دیکھیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ مکہ کے رہنے والے ہیں یا مدینہ کے، مخاطب کل اہل ایمان ہیں، سب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اب اس آیت کی پریکٹیکل یوٹیلیٹی بتا رہا ہوں، ریلیونس فار دی امہ، اگر کوئی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور پریشان ہو کہ میری بخشش ہوگی یا نہیں، تو قیامت تک امت کو حکم ہے جاؤ کا، میرے مصطفیٰ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کا حکم یہ صرف مدینہ طیبہ کے 10 سال کے پیریڈ کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس طرف آپ آ جائیں کہ یہ حضور کے زمانے کے لیے تھا تو پھر آگے کہوں گا کہ آقا کے وصال ہونے کے بعد پھر ساری آیتیں فنشڈ۔ پھر کفار کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ کہے گا کہ بس دیٹس اٹ، دس قرآن واز ریویلڈ فار اے پرٹیکولر ٹائم ان اے اسپیسیفک سچویشن، ناؤ اٹ ہیز نو مور ریلیونس ود آور لائف۔ یہ پوری جو آیتیں قرآن مجید کی آئی ہیں، سورہ جو میں آپ کو النساء کی بتا رہا ہوں، اللہ پاک کے لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ یہ منافق ہیں، یہ مفسد ہیں، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کی ہر بات کو، پس آپ ان سے اعراض برتیں، نصیحت کرتے رہیں اور ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرماتے رہیں۔ اب یہ بات تو اہل مدینہ کے منافقوں کی ہو رہی ہے۔ کیا آپ کہیں گے کہ اس آیت میں جو نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ جانتا ہے مگر آپ اعراض برتیں، درگزر کریں اور نصیحت کے عمل کو جاری رکھیں، یہ منسوخ ہو جائیں گی، آج کے لیے ریلیونٹ نہیں ہوگی؟ پھر آگے آ رہا ہے قیامت تک کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آیت یہ ہے ہم نے کوئی پیغمبر اور رسول نہیں بھیجا آج تک مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اب یہ جو اطاعت رسول کا حکم ہے یہ مدینہ طیبہ کے 11 سالہ دور کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے ہے؟ بولیے۔ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اس لیے آئے ہیں کہ ان کے لیے اوبیڈینس اور سبمیشن ہو، اطاعت کی جائے، تو ایور لاسٹنگ کمانڈمنٹ ہے نا، قیامت تک۔ اب یہ ایک ہی آیت ہے، اسی ایک آیت میں اطاعت رسول کا دائمی ہونا قیامت تک فرما کر اب اسی آیت کا حصہ ہے، آیت بھی نہیں بدلی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو حبیب پھر وہ آپ کی خدمت میں آ جائیں اور آپ کی خدمت میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں اور آپ ان کی سفارش کر دیں۔ اب یہ حکم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ، حیات ظاہری کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا۔ اگر ختم ہو جائے تو پھر میں نے بتایا نا آپ کو کہ آدھے سے زیادہ قرآن حضور کے وصال کے بعد امت کے لیے یوزفل اور بینیفیشل نہیں رہتا، استغفر اللہ۔ اس کا حکم قیامت تک چلتا ہے، حضور کی حیات میں بھی تھا، حضور کے وصال کے بعد بھی قیامت تک ہے۔